بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ حضرت مسلم علیہ السلام کے فضائل۔ حضرت مسلم علیہ السلام عقیل ابن ابی طالب کے فرزندوں میں سے ایک باکمال اور صاحب فضیلت بیٹے تھے۔ حضرت عقیل حضرت علی علیہ السلام کے بھائی اور حضرت ابو طالب علیہ السلام کے دوسرے فرزند تھے۔ اس لحاظ سے وہ حضرت ابو طالب علیہ السلام اور فاطمہ بنت اسد علیہ السلام کے تربیت یافتہ ہیں۔ حضرت مسلم کی والدہ کا نام خلیہ یا جلیلہ تھا۔ وہ ایک کنیز تھیں جنہیں حضرت عقیل نے شام میں خریدا تھا۔ ان کی شریک حیات جناب رقیہ تھیں جو کہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی بیٹی تھیں۔ اس لحاظ سے آپ کو امیر المومنین علیہ السلام کے داماد ہونے کا شرف بھی حاصل تھا۔ حضرت مسلم ابن عقیل علیہ السلام نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ درک نہیں کیا تھا، کیونکہ شہادت سن 60 ہجری کے وقت ان کی عمر شریف 40 سال سے زیادہ نہ تھی، یعنی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے زمانے سے سن 60 ہجری تک 50 سال گزرے تھے، اور اس بنا پر وہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے 10 سال بعد پیدا ہوئے۔ آپ کے فرزند حسب ذیل تھے عبداللہ اور علی۔ ان کی والدہ رقیہ بنت علی علیہ السلام تھیں۔ مسلم ابن مسلم جن کی والدہ قبیلہ بنی عامر سے تھیں۔ عبداللہ جن کی والدہ ام ولد تھیں۔ ان کے 2 بیٹے محمد اور ابراہیم کے علاوہ تمام بیٹے کربلا میں شہید ہوئے۔ البتہ محمد اور ابراہیم 1 سال تک زندان میں رہنے کے بعد وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہوئے، لیکن کچھ مدت کے بعد حارث ابن زیاد نامی ایک ظالم کے ہاتھوں پکڑے جانے کے بعد شہید کیے گئے۔ اس لحاظ سے حضرت مسلم علیہ السلام کی نسل سے کوئی فرزند باقی نہیں بچا ہے۔ حضرت مسلم علیہ السلام نے 3 اماموں کا زمانہ دیکھا ہے۔ حضرت امام علی علیہ السلام کا زمانہ، اس زمانے میں ان کو حضرت علی علیہ السلام کا داماد بننے کا شرف حاصل ہوا اور رقیہ نام کی ان کی بیٹی سے ازدواج کی۔ اس طرح وہ حضرت علی علیہ السلام کے علم و فضل سے فیض یاب ہوئے۔ بعض مورخین کے مطابق حضرت مسلم علیہ السلام امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے زمانے میں سن 36 سے بعض فوجی عہدوں پر فائز رہے۔ من جملہ جنگ صفین میں جب حضرت امیر المومنین علیہ السلام اپنی فوج کو منظم کر رہے تھے تو آپ علیہ السلام نے امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، عبداللہ ابن جعفر اور عقیل کو فوج کے بائیں بازو پر مامور فرمایا۔ حضرت امام حسن علیہ السلام کا زمانہ، اس زمانے میں حضرت مسلم علیہ السلام حق کی راہ پر گامزن رہے اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے باوفا ترین اصحاب اور ساتھیوں میں شمار ہوتے تھے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کا زمانہ، حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام کی محبت و حمایت سے ہاتھ نہیں کھینچا اور کربلا کی تحریک کے ہراول دستے میں شامل ہوئے اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے کارواں کے پہلے شہید شمار ہوئے۔ انہوں نے اپنے 8 بھائیوں کے ہمراہ امام حسین علیہ السلام کی راہ میں اپنی جان نچھاور کی۔ وصیت مسلم بن عقیل کا تجزیہ۔ شہادت سے قبل جناب مسلم علیہ السلام نے یہ وصیت کی: نمبر 1،
میں کوفے میں 700 درہم کا مقروض ہوں، میری تلوار بیچ کر میرے قرض کو ادا کر دینا۔ نمبر 2، میں قتل کر دیا جاؤں تو ابن زیاد سے میرا جسد لے کر دفن کر دینا۔ نمبر 3، کسی شخص کو امام حسین علیہ السلام کے پاس بھیجنا جو انہیں کوفہ کی جانب آنے سے روک دے، کیونکہ میں انہیں خط لکھ بیٹھا ہوں کہ لوگ میرے ساتھ ہیں، لہٰذا میرا خیال ہے کہ وہ راہ کوفہ میں ہوں گے۔ تجزیہ: اگر ہم حضرت مسلم علیہ السلام کی مختصر سی وصیت کا تجزیہ کریں تو چند مطالب اجاگر ہوتے ہیں۔ نمبر 1، جناب مسلم علیہ السلام نے کوفہ میں 2 ماہ سے زیادہ عرصے کے لیے قیام فرمایا اور 18 سے 25 ہزار اشخاص سے بیعت لینے کے باوجود مال و منال کی آرزو نہ فرمائی۔ آپ علیہ السلام نے اس قدر سادگی سے زندگی گزاری کہ محض 700 درہم کے مقروض ہوئے۔ یہ انکشاف آپ علیہ السلام کے زہد و پارسائی اور پاکیزگی کے اعلیٰ مراتب پر فائز ہونے کا بین ثبوت ہے۔ نمبر 2، دوسری وصیت سے عیاں ہے کہ حاکم وقت اس قدر شفاق، شقی القلب اور درندہ صفت تھا کہ آپ کو اپنی لاش کے دفن نہ کیے جانے اور اس کی بے حرمتی کی جانے کا خطرہ تھا، اور آخر وہی ہوا جس کا خدشہ اس مظلوم ہستی کو لاحق تھا، یعنی آپ علیہ السلام کے جسد مبارک کی خوب بے حرمتی کی گئی۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔